السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں کومل جویا صاحبہ کا شعری مجموعہ دھوپ نے ہاتھی بارش موجود ہے۔ یہ ان کا مجموعی طور پر تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ اس میں تقریباً 70 سے 75 غزلیات ہیں۔ اس کے کل 160 صفحات ہیں۔ تو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو سرکار پبلشرز ملتان نے شائع کیا ہے۔ کومل جویا صاحبہ کا تعلق خانے وال کے علاقے کبیر والا سے ہے۔ وہ آج کل ملتان میں رہائش پذیر ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کو کھولیں تو پتہ چلتا ہے دائیں سائڈ پہ جو فلیپ ہے وہ ندیم بابا صاحب نے لکھا ہے، جو بائیں سائڈ پہ فلیپ ہے وہ رحمان فارس نے لکھا ہے، اور بیک سائڈ پہ جو فلیپ ہے وہ سلیم کوثر صاحب نے لکھا ہے۔ میں آپ کو سلیم کوثر صاحب کا جو فلیپ ہے ان کی رائے جو ہے وہ کومل کی شاعری کے بارے میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ سلیم کوثر صاحب لکھتے ہیں، کومل شاعری کے افق پر اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے ساتھ نئے موسموں کی نوید لیے طلوع ہونے والا تابناک ستارہ ہے۔ وہ گہرے سماجی شعور کی شاعرہ ہے۔ انسانی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، اس سے پیدا ہونے والی آوازوں کی رمزیت کو خوب سمجھتی ہی نہیں بلکہ اپنی شاعری میں نئی جمالیاتی قدروں کے ساتھ موضوع سخن بناتی ہیں۔ وہ نئی زمینیں تلاشتی ہے اور نئی مضمون نگاری کی جسارت کرتی ہے۔ دھوپ نے آتی بارش کومل کی زندگی کے ماہ و سال کا منظرنامہ ہے جو اس نے بڑی مہارت اور شاعرانہ امنگوں کے تہذیبی رچاؤ کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ میں اس کی شاعری کو تہذیبی رچاؤ کا مظہر جانتا ہوں۔ میں اس کی شاعرانہ کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم کتاب کھولتے ہیں، کومل صاحبہ کی کا ای میل ایڈریس موجود ہے۔ اس کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ 1200 روپے ہے۔ یہ اگست 2024 میں شائع ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی اس کتاب کا انتصاب اپنے بچوں کے نام کیا ہے۔ فہرست میں سب سے اوپر مشہور ماہر غالبیات ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب کا تفصیلی مضمون ہے جس کا عنوان ہے سانس لیتے لفظوں کی شاعرہ۔ اس کے بعد کومل جویا صاحبہ کا پیش لفظ ہے، اور سانس لیتے لفظوں کی شاعرہ یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ اس میں انہوں نے کومل کی شاعری پہ بہت اچھا تبصرہ کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ ایک نظر ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ اشعار کا بھی انتخاب ہے اور ہر شعر کے اوپر ان کا تبصرہ موجود ہے۔ اس کے بعد کومل جویا صاحبہ کا پیش لفظ ہے 1 پیج کا۔ اس کے بعد جو پہلی غزل ہے اس کے میں 2 4 اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ سب چراغوں کی ہدایات کا مطلب سمجھے، چاند روٹا تو سیاہ رات کا مطلب سمجھے، اس پہ اترے تھے محبت کے صحیفے لیکن ایک کافر کہاں تورات کا مطلب سمجھے، جب وہ بھر بھر کے لٹاتا رہا اوروں پہ خلوص، ہم تہی دست عنایات کا مطلب سمجھے، اب کسی اور طرف بات گھمانے والے، میں سمجھتی ہوں تیری بات کا مطلب سمجھے، تجھ کو بھی چھوڑ کے جائے تیرا اپنا کوئی، تو بھی ایک روز مکافات کا مطلب سمجھے۔ یہ امپورٹڈ پیپر ہے، 70 یا 80 گرام، اس پہ شائع ہوئی ہے۔ چند اشعار اور سناتا ہوں۔ عرضی خدا تلک میری پہنچے خدا کرے، خلق خدا سے رزق کا وعدہ وفا کرے، میں چاہتی ہوں حق کے لیے ہو صدا بلند، لیکن صدا بلند کوئی دوسرا کرے، سب دوستوں کی بزم میں ہے محو گفتگو، جس کا نہیں ہے کوئی بھی وہ شخص کیا کرے، اب مجھ پہ مہربان ہو اے گردش حیات، اب ماں نہیں ہے جو میرے حق میں دعا کرے۔ ایک اور غزل سے چند اشعار۔ قربت سے ناشناس رہے کچھ نہیں بنا، خوش رنگ خوش لباس رہے کچھ نہیں بنا، اب کہوں کے ساتھ کریں گے علاج عشق، ہم مدتوں اداس رہے کچھ نہیں بنا، جس روز بے ادب ہوئے مشہور ہو گئے، جب تک سخن شناس رہے کچھ نہیں بنا۔ غزل کے اشعار دیکھیں، بہت ہی اچھا رومانوی انداز ہے۔ نہ خوشبوؤں کی تمنا نہ خواب چاہتے ہیں، ہوائے عشق تجھے ہم رکاب چاہتے ہیں، کہیں پہ خامشی انکار نہ سمجھ لے ہم، سو ہر سوال کا سیدھا جواب چاہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہم لوگ جلد باز بھی ہیں، دعائیں مانگتے ہم لوگ جلد باز بھی ہیں، ذرا سی دیر میں ہی مستجاب چاہتے ہیں، وہ بے خبر ہیں مکافات کے عمل سے ابھی،
جو خار بانٹتے ہیں اور گلاب چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اس کتاب کا جائزہ، اس کا نمبر دیا گیا ہے، آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں۔